بھائی عامر لیاقت حسین صاحب انتقال کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ورڈکٹ دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتا۔ یہی خالق اور مخلوق کا فرق ہے بہت بڑا، کہ خالق کو موت نہیں آتی، مخلوق کو موت آنی ہے۔ انبیاء کرام بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے جانثار ساتھی بھی چلے گئے، ان کے دشمن بھی دنیا سے چلے گئے، اہل ایمان بھی چلے گئے، کافر بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو اب اس وقت ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے۔ بحیثیت انسان جو ان میں کمزوریاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ اب ظاہر دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ان کو کافی اپنے معاملات کی وجہ سے شرمندگی بھی اٹھانی پڑی، پھر کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی بھی کی کہ ان کی ویڈیوز اس طریقے سے لیک کی، پھر سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ٹرولنگ بھی کی گئی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اس میں کچھ ان کا اپنا قصور بھی تھا۔ لیکن اب چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو مر چکا اسے گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ البتہ اگر وہ کوئی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر اس حوالے سے ہوتے، پھر ہم اس کے اوپر کوئی بات کرتے کہ جس کی وجہ سے کوئی پورا ملک افیکٹ ہوا ہوتا۔ تو اب جو ان کے معاملات ہیں، وہ اپنی زندگی میں بھی انہوں نے وقت کے ساتھ کافی لرن کیا۔ مجھ سے تو خیر وہ رابطے میں رہتے تھے، جن دنوں ان کو کرونا تھا، آج سے آلموسٹ کوئی 1.5 سال پہلے، تو کرونا کے دنوں سے ہی انہوں نے میری ریگولر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی تھی، خصوصاً انڈرسٹینڈ اسلام چینل کے اوپر جو دیوبند، اہل حدیث اور بریلوی مولویوں کو جو میں ریبٹل کرتا تھا نا، یا بول ٹی وی کے پروگراموں کو جو میں نے ریبٹل کیا ہوا تھا، اور علماء کی کلپس کے ساتھ، وہ کلپس ان کو بڑے پسند آتے تھے۔ وہ جب کلپ دیکھتے تھے مجھے فون کرتے تھے کہ علی بھائی آج میں نے وہ چینی جن والا آپ کا کلپ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آج فلاں والا میں نے کلپ آپ کا دیکھا ہے، بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے مجھ سے تو بڑی محبت کرتے تھے وہ، اور مجھے کہتے تھے کہ میں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آپ کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتا ہوں۔ باقی میں اپنی توحید کے حوالے سے بھی میں نے کافی لرن کیا ہے۔ کہانیوں کا لفظ وہ بھی یوز کرتے تھے، کہتے ہیں ہم خود بھی کہانیاں سناتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، لیکن میں بیماری کے دنوں میں نے چیزیں لرن کی ہیں۔ اور پھر وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ مجھ سے کسی بھی ویڈیو کے بارے میں پوچھیں تو میں آپ کی وہ ویڈیو بالکل آپ کو ریپروڈیوس کر دوں گا، میں نے اتنی دفعہ آپ کی یہ ویڈیوز دیکھی ہیں۔ خیر میں نے کاؤنٹر چیک کیا تو واقعی وہ ماشاءاللہ بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے تھے۔ پھر انہوں نے اس وقت ایکسپریس کے اوپر وہ رمضان نشریات چلا رہے تھے، مجھے انہوں نے کافی زور لگایا۔ میں نے اس وقت، آپ کو پتہ ہے ہماری پالیسی بھی نہیں تھی، دوسرا میں تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ میلز اور فیمیلز کا انٹریکشن ہو، میں تو ایسی پروگرام میں نہیں آتا۔ پھر انہوں نے مجھ سے یہاں تک کہا کہ نہیں ہم آپ کو سولو لے لیا کریں گے، آپ کریں۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب کبھی ہماری ایسی پالیسی بنی تو میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر لوں گا۔ کوئی جیلم آنے کا بھی مجھے کہہ رہے تھے، میں نے آنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو میں نے کہا ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو دیکھیں ہر شخص میں اچھائیاں برائیاں موجود ہیں۔ ایک بار میں انہیں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے آلموسٹ 2003-4 کے اندر یہ عالم آن لائن شروع کیا تھا۔ تو جیو ٹی وی کا یہ جو پروگرام ہے، یہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں ٹرینڈ سیٹر بنا ہے باقی تمام چینلز کے لیے، کہ علماء کو اور تمام مختلف مکاتب فکر کے علماء کو لا کر ایک جگہ سٹیج پہ بٹھانا۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ جو ہم دہشت گردی والی جنگ والا معاملہ اور پھر سنی شیعہ کنفلکٹ کا معاملہ جو پچھلی صدی کی آخری 2 دہائیوں کے اندر رہا، اس پورے ماحول کے اندر ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر سنی شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سب کو بٹھایا، اور آپ ان پروگراموں میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا 90% مسائل میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ ٹرینڈ سیٹ کیا ٹی وی چینلز کے اوپر، کہ تمام مکاتب فکر کے علماء جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، انہیں ٹی وی کے سامنے بٹھایا، اور پھر کامن کوسچن وہ پہلے ایک سنی سے اس کا جواب لیتے تھے، سنیوں میں بھی تینوں فرقے بٹھائے ہوئے تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پھر شیعہ سے لیتے تھے، اور آلموسٹ آپ دیکھیں گے کہ اکثر معاملات میں ایک جیسے جوابات آتے تھے، ٹالرنس بھی آپ کو نظر آتی تھی۔ پھر بول ٹی وی کے اوپر بھی انہوں نے چلایا، اس میں ہماری ریزرویشن تھی، اس میں میں نے مسئلہ 178 ریکارڈ کروایا۔ اس میں تھوڑے سے وہ باعث ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک بریلوی مکتب فکر کو کافی اپ لفٹ کیا تھا، لیکن بعد میں ان کو ان چیزوں کا کافی احساس ہو گیا تھا، مجھ سے وہ ڈسکس بھی کرتے تھے۔ میں اب ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک
بالکل पर्सनल बात हो जाएगी। तो माशाअल्लाह ताला वक्त के साथ काफी चेंज आई थी। बाकी उनकी जिंदगी में ये जो आखिरी कुछ महीने हैं ये बड़े तल्ख गुजरे। उनकी जो तीसरी शादी वाला इशू हुआ और उसमें मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी कि एक बीवी का काम नहीं है कि अपने खामन की इस तरह की वीडियोस बना के वो लीक करे। और उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सब लोग टिकटॉक के ऊपर इन वीडियोस का मजा ले रहे थे जो आज उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो अपने उन गुनाहों के ऊपर माफी मांगे जिन्होंने उनकी इस तरह जाती वीडियोस जो है वो शेयर करवाई थी। दूसरा, आमिर लियाकत साहब की वफात के बाद उनके लिए अब दुआएं मगफिरत करें। प्लस अगर आपके मोबाइल में इस किस्म की कोई बेहुदा वीडियोस पड़ी हुई है ना, तो अब ईमानदारी का तकाजा ये है, खौफ खुदा का तकाजा ये है कि एटलीस्ट जो बंदा अब दुनिया से चला गया यार, उससे मुतालिक जितनी वीडियोस है ना वो आप लोग अपने चैनल से, अपने मोबाइल फोन से डिलीट कर दें, आंदा उसको शेयर ना करवाएं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसकी वजह से काफी डिप्रेस थे। उनकी मौत भी हादसाती तौर पे हुई है। जो मैंने अभी जितने उनके ड्राइवर का बयान सुना है और जिस तरीके से अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है, दिल का मर्ज भी उनको लाहक था, फिर वो और भी कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे इस तरह की जिसकी वजह से उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती गई। और अभी भी धुआं भरा हुआ था जनरेटर का, वो तो आपको पता है, वो तो वैसे ही खतरनाक मामला है। बहरहाल जो कुछ भी हो, आप अल्लाह ताला उनकी मफरत करेंगे, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाए, उन्हें क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। और बहैसियत इंसान उन्होंने जिन जिन के साथ ज्यादतियां की हैं, अगर वो दुनिया में मौजूद हैं तो वो उनको माफ कर दें, और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको उनके साथ राजी कर दें। हमारी तो नेक दुआएं हैं उनके लिए जी। मैं तो जिंदगी में भी अगर किसी से इख्तलाफ करता हूँ तो दुआ जरूर करता हूँ उनके लिए। जब फौत हो जाए तो आप देखें, मुझे सबसे ज्यादा इख्तलाफ जिस शख्सियत के साथ था, खादिम रजवी साहब के साथ, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने जो इतना प्यारा मिशन उठाया हुआ था गुस्ताखे रसूल के हवाले से, लेकिन उनके अपने फिरकों के बुजुर्ग सूफिया ने जो गुस्ताखियां की हैं उनके ऊपर वो नहीं बोलते थे। इस चीज का मुझे उनसे पूरी जिंदगी गिला रहा। हालांकि उन्हें ये सारी वीडियोस पहुंच चुकी थी, कश्फुल मजूब के हवाले से, हश बहीस के हवाले से, तज़किरतुल औलिया के हवाले से, जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां हैं, लेकिन वो कभी उस पर नहीं बोलते थे। उसके बावजूद जब वो फौत हुए, मैंने उनके लिए दुआ मगफरत की है। पूरी मैंने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, ठीक है, और उनके खिलाफ में हमें शक नहीं था। पर इंसान होने के नाते जिसको कोई गलती लग जाए, अल्लाह और उस बंदे का मामला है। लेकिन इसके बाद भी कोई भी दुनिया में शख्स जो दीन के हवाले से अगर कोई गलत चीज करके गया, वो जब कभी उसका मौका